اور پھلدار درخت بہترین صدقہ جاری ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص درخت لگائے پھر اس میں سے کوئی کھائے تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو چوری کیا جائے گا اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو درندے کھا جائیں اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو پرندے کھا جائیں اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ غرض ہے کہ جو بھی اس درخت میں سے کم کرے گا تو درخت لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ کے پاس گئے اس کے کھجور کے باغ میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، من غرس ھذا النخل، یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے، مسلمان نے یا کافر نے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے، پھر اس میں سے کوئی آدمی یا چوپایا یا کوئی کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بنجر زمین کو آباد کیا تو اس کا اسے اجر ملے گا، اور جو بھی اس میں سے کھائے گا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ اس شجر کاری کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گئے ہیں، جس کی وجوہات میں درختوں کا کاٹنا بھی ہے، گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں، زہریلی گیسز، یہ چیزیں شامل ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اس عالمی چیلنج سے کسی حد تک نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔ اور فضائی آلودگی بھی اس وقت دنیا کے اہم چیلنجز میں سے ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ شہر عالمی آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پر ہیں۔ درخت اور پودے فضا میں موجودہ آلودگیاں، گیسز، ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ماحول کی آلودگی میں کمی آتی ہے۔ ایسے ہی درختوں کے پتے یہ بہت سارے حیوانات اور جانوروں کی غذا کا سبب ہیں، پھر اگر وہ پھلدار ہوگا اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ اسی طرح درختوں کی کثرت وہ سیلاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ درخت کی جڑیں نہ صرف خود اضافی پانی کو جذب کرتی ہیں بلکہ مٹی کو بھی پانی جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس کے باعث پانی جمع ہو کر سیلاب کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اور اسی طرح لینڈ سلائیڈنگ سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جہاں درخت موجود ہوتے ہیں وہاں لینڈ سلائیڈنگ کی خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائیڈنگ کا سبب نہیں بنتا۔ اسی طرح درختوں کی کثرت قحط سالی کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اپنی جڑوں میں جذب شدہ پانی کو ہوا میں خارج کر کے بادلوں کی تشکیل اور بارش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ایندھن کی فراہمی ہے۔ درختوں کی لکڑیاں آج بھی کئی گھروں کے چولہے جلنے کا سبب ہے، اس کے علاوہ کئی اور چیزوں کے لیے بھی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح شجر کاری کے معاشی فائدے بھی ہیں۔ بجلی کی بچت ہوگی کہ درختوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو آلات گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت سے چھٹکارا ملے گا یا ان میں کمی واقع ہوگی۔ تو یوں قومی وسائل میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اہم قومی مسئلہ انرجی کرائسس سے بھی نمٹنے میں معاونت ملے گی۔ پھر صنعتوں کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ درخت کئی طرح کی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں، فرنیچر، کرسیاں، کاغذ اور کنسٹرکشن کی صنعتیں نمایاں ہیں اس میں۔ اسی طرح غذائی ضرورت، ہماری غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی درختوں کا اہم کردار ہے، پھل اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح درخت زمین کی زرخیزی کا بھی سبب ہے، کیونکہ درخت مٹی اور زمین کو پانی فراہم کرتے ہیں، جس سے اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے اور زمین بنجر نہیں ہوتی۔ شجر کاری کے طبعی اور طبی فوائد بھی ہیں۔ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور آکسیجن کی انسانی زندگی میں ضرورت سے ہر شخص آگاہ ہے۔ خوشگوار ماحول کا سبب بنتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی مختلف اقسام کی ادویات کے بنانے میں درختوں کی جڑیں اور پتے استعمال ہوتے ہیں۔
اور ایک تحقیق کے مطابق پودوں اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل ادویات کے کاروبار کا حجم دنیا میں بھر میں تقریباً 83 ارب ڈالر ہے۔ ایسے ہی درختوں کی موجودگی خوشگوار صحت مند زندگی کی ضامن ہے، کیونکہ انہیں دیکھنے اور اس کے درمیان رہنے سے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر خوشگواری اور تازگی کا احساس ہوتا ہے، جو نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ کئی جسمانی امراض سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اور اسی طرح شور شرابے والے مقامات ہیں جیسے فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، تو ان کے قریب درخت لگانے سے ہم ماحول کو بہت زیادہ پرسکون بنا سکتے ہیں، اور یہ صوتی آلودگی یعنی آوازوں کی جو آلودگی ہے اس کو کم کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔